Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ سنانے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے، اگر کل صبح آپ جاگیں اور گھر کے دروازے پر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جیب خالی ہو، بچے بھوک سے بلک رہے ہوں اور لوگ مدد کرنے کی بجائے تانے دے رہے ہوں، تو کیا آپ برداشت کر پائیں گے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کے ایمان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے غربت، بھوک، دکھ اور زمانے کے تانوں کو سہ کر بھی اپنے رب پر یقین نہیں چھوڑا۔ اس کے صبر نے نہ صرف اس کی دنیا بدل دی بلکہ آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیا کہ اصل طاقت دولت یا آسائشوں میں نہیں بلکہ صبر اور ایمان میں ہے۔ شہر کے کنارے ایک بوسیدہ جھونپڑی میں عورت اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر مزدور تھا، صبح سے شام تک اینٹیں ڈھوتا اور شام کو چند سکے لا کر بچوں کو کھلاتا، مگر کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ پورے دن کی محنت کے بعد بھی ایک روٹی میسر نہ آتی۔ اس عورت کی آنکھوں میں تھکن ضرور تھی مگر دل میں یقین کی روشنی تھی۔ جب بچے بھوک سے روتے تو وہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، بیٹا، بھوکا پیٹ انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے، ہم اللہ سے دعا کریں گے، وہ ضرور ہماری سن لے گا۔ یہ الفاظ صرف بچوں کے لیے نہیں تھے بلکہ خود اس کے دل کے لیے بھی ایک ڈھارس تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ شوہر بیمار ہو گیا، مزدوری رک گئی اور گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی۔ 3 دن تک ان کے ہاں چولہا نہ چل سکا۔ محلے والے باتیں بنانے لگے، دیکھا یہ وہی عورت ہے جو سب کو صبر کی تلقین کرتی تھی، آج خود بھوک سے پریشان ہے۔ لیکن اس عورت نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ رات کو سجدے میں گر کر کہتی رہی، یا اللہ، یہ تیرے امتحان ہیں، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، مجھے صبر عطا کر۔ چوتھے دن کا سورج طلوع ہوا، بچے بھوک سے نڈھال تھے۔ عورت نے اپنی پرانی چادر بیچی تاکہ روٹی کا بندوبست ہو سکے۔ جب روٹی لے کر گھر واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک یتیم بچی نظر آئی جو سڑک کنارے رو رہی تھی۔ عورت نے پوچھا، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے جواب دیا، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، ماں باپ نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ سن کر عورت کے قدم رک گئے۔ ایک لمحے کو دل نے کہا، یہ روٹی بچوں کو دے دوں، وہ 3 دن سے بھوکے ہیں، لیکن دوسرے لمحے اس کے ایمان نے کہا، کیا پتا یہ تیرے رب کا بھیجا ہوا امتحان ہو۔ اس نے وہ روٹیاں اس بچی کے ہاتھ پر رکھ دیں اور دل ہی دل میں کہہ دیا، یا اللہ، میں نے تیرے نام پر یہ قربانی دی ہے، اب تو میرے بچوں کا انتظام فرما۔ وہ خالی ہاتھ گھر پہنچی تو بچے حیران تھے، ماں روٹی کہاں ہے؟ عورت نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا، آج ہم نے کسی اور کے ساتھ روٹی بانٹی ہے، ہمارا رزق اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا، بیٹی، آج دل چاہا کہ کسی ضرورت مند کو ڈھونڈوں، یہ کچھ اناج اور کپڑے ہیں، قبول کرو۔ گھر والوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ عورت نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، میرے رب نے کبھی اپنے صابر بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ کچھ دن گزرے، شوہر کی طبیعت سنبھل گئی، مزدوری دوبارہ شروع ہوئی، مگر اس عورت نے بچوں کو نصیحت کی، بیٹا یاد رکھو، مشکل وقت کبھی دشمن نہیں ہوتا، اصل دشمن وہ مایوسی ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اسی جھونپڑی میں اب بچے صرف کھانا نہیں کھاتے بلکہ ایمان اور صبر کا سبق بھی سیکھتے ہیں۔ یہ کہانی سننے میں پرانی لگتی ہے مگر آج بھی ہمارے ارد گرد ہزاروں گھر ایسے ہیں جہاں بھوک اور غربت کا راج ہے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے پانی پلا کر بہلاتی ہے، کوئی باپ خالی ہاتھ گھر لوٹنے پر شرمندگی سے آنکھیں چھپاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ صبر اور شکر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ آج کے دور میں معمولی سی پریشانی بھی ہمیں توڑ دیتی ہے۔ انٹرنیٹ نہ چلے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، موبائل خراب ہو جائے تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا کہ وہ لوگ جن کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں، وہ کیسے جی رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ
اس عورت کی کہانی ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کی نیکی کا چرچا پورے محلے میں ہونے لگا۔ لوگ جو کبھی تانے دیتے تھے اب اس کی دعائیں لینے آتے۔ ایک دن ایک مالدار شخص نے آ کر کہا، بہن، میں نے تمہاری قربانی اور صبر کی کہانی سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بچوں کی تعلیم کا ذمہ میں لے لوں۔ یہ سن کر عورت کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، یہ سب میرے رب کا کرم ہے، میں نے یتیم بچی کو روٹی دی تھی، اللہ نے میرے بچوں کے لیے علم کا دروازہ کھول دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صبر محض انتظار کا نام نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسے کا نام ہے۔ جب انسان اپنے نفس کی خواہش کو دبا کر رب کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے تو دنیا خود اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو اجر بے حساب دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر زندگی کی کسی بھی راہ پر آپ کو بھوک، غربت، نقصان یا کسی بھی دکھ کا سامنا ہو تو اس عورت کو یاد کیجئے، اپنی دعاؤں میں یہی کہیے، یا اللہ ہمیں صبر عطا کر، ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ کرے یہ واقعہ ہمارے دلوں کو بدل دے اور ہم اپنی زندگی کی مشکلات کو اللہ کی رضا کے ساتھ قبول کریں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صبر کا یہ سبق سیکھ سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔